بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہمارا آن لائن لیکچر میں جو ٹاپک ہے وہ ہے حدیث نمبر 19۔ آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث کے حصے میں سے حدیث نمبر 19 ہے۔ اس کا سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 19 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 19 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث کے حصے میں سے آج ہم حدیث نمبر 19 کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 19 کا ترجمہ میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ سکو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان کا اصل مقام حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خاص برکتیں پانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ چاہیے کہ ایک آدمی خود غرضی سے پاک ہو اور اس کے دل میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اتنی خیر خواہی ہو کہ جو نعمت اور بھلائی وہ اپنے لیے چاہے وہی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی چاہے، اور جو بات اور چیز اپنے لیے پسند نہ کرے اس کو کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث پاک میں کامل ایمان کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ کامل کون ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ یعنی مسلمان جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں، مومن کون ہے؟ کامل ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے، اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کوئی بندہ
اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بہتری کے لیے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی حقیقی مسلمان کی پہچان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو وہ اصل میں حقیقی مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے سے اتحاد کا درس دینے کے لیے یہ حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات پروان چڑھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے افضل ہونے اور مومن کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے اور پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث میں اخی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ بھائی مراد نہیں جن سے خون کا رشتہ ہے، بلکہ امت مسلمہ میں تمام مومن ایک برادری کے رشتے میں منسلک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 19 کے حوالے سے ہم تشریح کرتے ہوئے ہم نے قرآن پاک سورہ الحجرات آیت نمبر 2 کا مطالعہ کیا، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا بھی مطالعہ کیا جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے ہر مسلمان کو اپنے برابر کا سمجھے اور اس کے لیے وہی کچھ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تمام انسان باحیثیت انسان برابر ہیں، یعنی اگر انسانیت دیکھی جائے تو انسانیت کے حوالے سے بھی تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کسی کو دوسرے پر کوئی امتیاز یا برتری حاصل نہیں ہے۔ احساس برتری ہی اصل میں معاشرے میں تمام تر فساد اور برائیوں کی
جڑ ہے۔ مومن کو کشادہ دل ہونا چاہیے۔ فوائد و منافع خواہ دینی ہو یا دنیاوی، ان کو اپنی ذات تک رکھنا بخل ہے، اور مومن کے لیے بخیل ہونا اچھا نہیں۔ مومن تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی ہی میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ الحشر ہے، آیت نمبر 9۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ الحشر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر غور سے ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے دو چیزیں واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، بطور انسان احترام انسانیت کرنا چاہیے، کیوں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، جب ایک انسان کلمہ گو ہو جاتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی توحید اور رسالت کا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد، یعنی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ مومن بن جاتا ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ مومن جو ہے اسے منافع خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو وہ اپنی ذات تک وہ منافع یا اچھی بات نہیں رکھتا، کیوں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورہ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ مومن کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود غرض نہ ہو، صرف وہ اپنا حق لے اور دوسرے کا حق نہ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو آپ نے لیے جگہ مخصوص فرما رکھی تھی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب مسلمان بنو گے۔ یعنی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مومن خود غرض نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، پھر کیا ہے کہ ایک مسلمان جو مومن بننا چاہتا ہے وہ خود غرض نہیں ہو سکتا۔ مومن کون ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مومن قربانی اور اثار کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے،
اپنے نفع کے لیے تو سب کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ اپنے لیے اپنے نفع کے لیے تو سب کرتے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے کچھ کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم اس حدیث کا ڈیپلی مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے مومن کے لیے ضروری کیا ہے؟ قربانی اور ایثار. قربانی اور ایثار کا جذبہ ہونا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع کے لیے کام کرتا ہے. کیوں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ مومن کے لیے دنیا اور اس کے مال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ دنیا اور اس کے مال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا. دنیا کے لیے دوسرے کا حق سلب کرنے کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا، بلکہ وہ تو اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنا حق دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کو فیض دینا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جس کو اپنے مسلمان بھائی کا غم نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، عاشق رسول بنو، تو پھر جب ایک مسلمان مومن جو ہے وہ عاشق رسول کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ منازل طے کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ کی محبت ہے یا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، جس کو جو توحید کا اقرار کرے اور رسالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مومن بن جاتا ہے. جب وہ عاشق رسول کی منازل طے کرتا ہے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول، تو پھر اس کے سامنے کیا ہے؟ دنیا اور اس کے مال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہاں تک کہ وہ تو اتنے عظیم بلندی پر پہنچ جاتا ہے، عظیم تر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا حق دوسرے کو دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے. پھر اس کی مومن کی زندگی، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد ہے دوسروں کو فیض دینا، فیض یاب کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بیٹا اور بیٹیوں میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سماعت آپ نے کی ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے
جس کو اپنے مسلمان بھائی کا غم نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 19 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مومن کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اگر ایک مسلمان کلمہ گو چاہتا ہے کہ مجھ میں کامل ایمان پیدا ہو جائے، مومن بن جاؤں، امن والا بن جاؤں، تو مومن کی نشانی حدیث نمبر 19 آپ کے سلیبس کے مطابق اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو خونی رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو خونی رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک کر دیا۔ چنانچہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اخوت اسلامی کے اس دائمی رشتے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ان کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ مطلب کیا؟ کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اپنے ایمان کا حصہ بنا لے۔ اس حدیث پاک میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث پاک میں خود غرضی کی جڑ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ خود غرضی، حسد، لالچ انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹوں اور بیٹیوں، خود غرضی، حسد، لالچ یہ انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو بن جاتا ہے، کلمہ گو ہو جاتا ہے، تو اسلام واحد ایسا دین ہے کہ جو اپنے پیروکاروں کو خونی رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ اب مومن کا مشن کیا ہے؟ مشن، اس کی زندگی کا مشن، مقصد ایک ہی ہے، دوسروں کو فیض یاب کرنا، فیض دینا۔ فیض دینا نہ صرف یہ کہ اپنا حق لے اور دوسرے حق نہ لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، جیسے کہ قرآن مجید میں ابھی ہم نے مطالعہ کیا سورہ الحشر آیت نمبر 9، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود تنگ دستی میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا اسلام جو ہے، دین اسلام، یہ اسلامی اخوت کی بنیاد رکھتا ہے۔
اسلامی اخوت مسلمان چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے بنگلہ دیش میں رہتا ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو، چاہے چائنا میں ہو، اسلامی اخوت کے تحت اسلام مسلمان کا بھائی ہے، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت نمبر 10، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی اخوت۔ اسلامی اخوت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب دوسروں کے لیے دل کے اندر محبت، پیار، چاہت، رحمت، عزت، شفقت اور کشادگی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 19 میں مومن کی جو پہچان بتائی گئی ہے، یعنی ایک مسلمان اگر کسوٹی کرنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں کامل ایمان والا میں ہو گیا ہوں، یا میرے دل میں یہ کامل ایمان پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی نشانی اس حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ سوچ ہر مسلمان کی ہو جائے گی تو اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے واضح بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، یعنی حقوق اللہ اور حقوق اللہ ادا کرنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل اس وقت ہوگا جب یعنی مسلمان ایمان والا اس وقت ہوگا جب حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا۔ دین اسلام واحد دین ہے جو نہ صرف عبادات کو یعنی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، فرض نماز، نوافل اور دیگر امور ذکر اذکار کرنا، اس پر ہی نہیں زور دیتا ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیتا ہے۔ بلکہ حقوق اللہ کے بارے میں تو نبی رحمت کے بارے میں تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے تو حقوق معاف کر دے سوائے شرک کے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ جس بندے کا حق کھایا گیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ تو دین اسلام ڈیئر اسٹوڈنٹس صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اخوت اسلامی کا ایک سسٹم متعارف کرواتا ہے، اور اسلامی اخوت یعنی بھائی چارہ کا جو سسٹم ہے، اسلامی اخوت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب دوسروں کے لیے دل کے اندر محبت، پیار، چاہت، رحمت، عزت، شفقت اور کشادگی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ایک مسلمان اپنے لیے اچھی چیز پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے
گھٹیا اور فضول چیز کا انتخاب کرے تو یہ اس کا اپنے بھائی کی تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو، فالور کو ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے نفرت کی جڑیں کٹ جائیں اور صرف محبت پروان چڑھے، یعنی ہر طرف محبت ہی محبت ہو۔ حسد، لالچ، خود غرضی، کینہ، بغض، عداوت، یہ جو رذائل اخلاق ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اسلام ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، اور اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے نفرتوں کا خاتمہ اور محبت پروان چڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، تم میں باہمی محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ یعنی محبت کے طریقہ کار میں سب سے پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ باہمی محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ تحائف دینے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم تحائف دو جو اپنے لیے چیز پسند کرتے ہو۔ ایسی چیز تحفے میں نہ دو کہ جب تم کو وہی چیز دی جائے تو تم آنکھیں چراؤ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، نفرتوں کے خاتمے، خیر خواہی اور محبت کے جذبات، اخوت اور بھائی چارے کے اوصاف مسلمان قوم کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور آنے والی نسل کے لیے دائمی روشنی کے مینار بن جاتے ہیں۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، یہ اسلامی اخوت کا ہی اعجاز تھا کہ 10 سال کی مختصر مدت میں جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اسے 1 صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہترین خطوں کی تقدیریں سونپ دی اور وہ دنیا کے امام اور قائد بن گئے۔ کیوں بنے؟ اسلامی اخوت جب قائم ہوئی تو پھر کیا تھا کہ محبت کے جذبات اور بھائی چارے کے اوصاف رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب فرمایا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کیوں؟ شاعر نے کہا تھا کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یاد رکھیے گا، جب یہ اتحاد اور اخوت کا رشتہ کمزور ہوا تو امامت کا منصب چھین لیا گیا۔ لیکن اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں اور جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کامل
ایمان والے ہو گئے ہیں، تو اس حدیث پاک میں مومن کی نشانی بتائی گئی ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان والے بن جائیں تو پھر کیا ہے کہ محبت جو ہے، اخوت جو ہے، وہ ہمیں دوبارہ جذبہ لانا پڑے گا، اخوت کا سسٹم متعارف کروانا پڑے گا، انفرادی سے اجتماعی سطح تک جو ہے وہ اخوت اسلامی کا سسٹم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی لانا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، کی وفا تو نے جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچے عاشق رسول کی پہچان آج سن لو۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ اپنے لیے جو وہ پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر غور سے ہسٹری کو پڑھا جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اخوت اسلامی کا سسٹم ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والے ایک صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہترین خطوں کی تقدیریں سونپ دی اور وہ دنیا کے امام اور قائد بن گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت دی گئی۔ کس کی بشارت دی گئی؟ جنت کی بشارت دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ کہ اخوت اسلامی کا جذبہ انفرادی سے اجتماعی سطح تک قائم ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، جب یہ اتحاد اور اخوت کا رشتہ کمزور ہوا تو پھر کیا ہوا؟ امامت کا منصب چھین لیا گیا۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آج بھی امت مسلمہ عروج چاہتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو عظمت دنیا میں بھی ملی ہمارے اسلاف کو، وہ دوبارہ امامت کا منصب ہمیں مل جائے، تو ایک ہی سسٹم ہے، وہ اسلامی اخوت اور اتحاد کا سسٹم ہے۔ کیوں؟ شاعر نے کہا تھا کہ زوال تجھے کیسے آیا اے مسلمان؟ زوال آیا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو۔ اور اب کیا ہے؟ اب وہ جو عروج تھا وہ زوال ہوا، اور عروج دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اخوت کا بیان ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ بیٹا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیٹا اور بیٹیوں، ایک مرتبہ میں
آپ کے حدیث کے حصے میں سے، آپ کے سلیبس کے حدیث کے حصے میں سے حدیث نمبر 19 کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہوس، لالچ، کینہ، بغض، عداوت جیسے رذائل اخلاق سے نجات دے، اور اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 19 کو آن لائن لیکچر میں آج ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس ٹاپک حدیث نمبر 19 کے حوالے سے جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ کے نمبر پر کویسچن کریں تاکہ میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کویسچن کیا کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور ٹاپک ریلیٹڈ کویسچن جو ہیں یہ کرنا آپ کا حق ہے، اور ان کے آپ کے سوالات کا جوابات دینا میرا فرض ہے تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔